حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی صلواتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز جیسی نماز ادا کی، واستقبل قبلتنا ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا، واکل ذبیحتنا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، فذلک المسلم الذی ایسا شخص ایسا مسلمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتی، بس تم اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہ توڑو اسے، یعنی اس کو تنگ نہ کرو۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری نماز جیسی نماز ادا کی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، پھر ہمارے ذبیحہ بھی کھا لیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسلمان ایسا مسلمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے، لہذا اسے تنگ کر کر اسے پریشان نہ کرو۔ یاد رکھیے کہ مومن کی علامات مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہیں۔ کسی زمانے میں مومن کی علامت یعنی ایمان والا ہونے کی علامت صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا تھا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ ایمان والا سمجھا جاتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ اس وقت کا زمانہ تھا کہ جس وقت صرف کلمہ طیبہ پڑھنا ہی مومن کی نشانی تھی، مومن کی علامت تھی۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب نماز کا حکم بھی نازل ہو گیا، باقی احکامات بھی نازل ہونا شروع ہو گئے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی علامت یہ بتائی کہ جو اس حدیث پاک میں ہے، مسلمان کی یہ علامت بتائی جو اس حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا، ہماری نماز جیسی نماز پڑھی، قبلہ کی طرف رخ کیا، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مومن ہے، مومن کی علامت۔ اور پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب مسلمان مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو کچھ منافق بھی پیدا ہو گئے تھے کہ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے جیسے مسلمان ادا کرتے ہیں، اور قبلہ کی طرف بھی رخ کرتے تھے جیسے مسلمان قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کعبہ کی طرف، اور اسی طرح وہ مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے خلاف مختلف چالیں چلتے رہتے تھے، اللہ کے رسول کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کرتے رہتے تھے، جس کو قرآن نے منافق کے لفظ سے پکارا ہے، جن لوگوں کو منافقین کے لفظ سے پکارا ہے کہ اوپر سے تو وہ ایمان لاتے تھے، ساری حرکتیں ایمان والوں جیسی کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ ایمان والوں کے سخت دشمن تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کسی طرح معاذ اللہ ان کا کام تمام ہو جائے۔ تو پھر مومن کی علامت کیا ٹھہری؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سن لو تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے بچوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور ہر اس چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جو دنیا میں موجود ہے۔ جب تک تم تمام چیزوں سے مجھے محبوب نہیں رکھو گے اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس وقت پھر یہ ایمان کی علامت یہ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو اے اللہ کے رسول، عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، کامل مومن اسی وقت ہوگے جب تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔